لوگ بدکاری کی طرف کیوں جائیں گے پھر؟ اب دیکھیں لڑکی والوں پر دو بہت بڑے بوجھ وہ ہمارے معاشرے نے ڈالا ہے، اسلام نے نہیں۔ ایک بارات، دوسرا جہیز۔ بارات اور جہیز اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے جو آخر تک برقرار رہے، 2-3 کو طلاق دی، اس کے علاوہ 11 بیویاں آخر تک تھیں۔ کسی ایک نکاح میں بھی آپ بارات لے کر نہیں گئے، کسی ایک نکاح میں بھی آپ نے بیوی سے جہیز قبول نہیں کیا۔ آپ نے 4 بیٹیوں کی شادیاں کی، کسی ایک نکاح میں بھی داماد بارات لے کر نہیں آیا آپ کے گھر، کسی ایک نکاح میں بھی آپ نے اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بھی جہیز نہیں دیا، وہ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رقم سے ہی یہ چیزیں خریدی گئی تھیں۔ جہیز تو اس کو کہتے ہیں نا کہ والد، لڑکی کا باپ والد، وہ اپنے خرچے پر لڑکی کو کچھ دے نا۔ یہاں پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو جو سامان ملا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رقم سے نہیں لیا گیا تھا، وہ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رقم سے لیا گیا تھا، تو جہیز تھوڑی ہوا یہ۔ تو نکاح ہوئے لیکن کہیں پر بھی بارات نہیں گئی، کہیں پر بھی جہیز نہیں ہوا۔ آپ کہیں کہ اس زمانے میں بارات کیسے لے کے جاتے؟ اتنی تو وسعت مالداری نہیں تھی، غربت تھی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح فرمایا اور اس میں 300 آدمی ولیمے میں مدعو تھے۔ تو 300 آدمیوں کی بارات نہیں جا سکتی تھی کیا خیال ہے؟ لیکن 3 آدمی بھی نہیں گئے کسی شادی میں بارات میں۔ تو اسلام میں اس چیز کا کوئی تصور نہیں تھا، بارات اور جہیز۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ ہر علاقے کی اپنی رسمیں ہوتی ہیں، یہ ہندوستان کی رسم ہے، اور یہ رسم کیوں ہمارے اندر؟ کیونکہ ہمارا بہت زیادہ تعلق ہندوؤں سے رہا ہے۔ یہاں کے جو مسلمان ہیں ان کا تعلق زمانے سے، صدیوں سے ہندوؤں کے ساتھ رہا، ان کی بہت ساری چیزیں ہم نے اڈاپٹ کر لی ہیں، لیکن وہ ایسی اڈاپٹ ہوئی ہمارے اندر اور ایسے ہم نے اس کے اوپر کاربند ہوئے کہ آج اس کو لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ اسلام میں نہیں ہے، لوگ اس کو اسلام کا ایک حکم سمجھتے ہیں، حالانکہ اسلام میں اس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ آج کوئی شادی مجھے بتا دیں کہ جس میں بارات نہ ہو، جہیز نہ ہو۔ کوئی ایک صحابی کی شادی بتا دیں جس میں بارات اور جہیز ہو۔ اندازہ لگائیں کہ کتنا الٹ ہمارا معاملہ ہے، اور اس میں سب ملوث ہیں، کیونکہ جو دیندار ہیں نا ان کے نزدیک دینداری کیا ہے؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، صدقہ خیرات دینا، تلاوت کرنا، بس۔ معاشرت، معاملات اب اس میں اپنی چلاتے ہیں، اس میں ہم دین کبھی عالم سے نہیں پوچھیں گے بیٹی کی شادی ہو رہی ہے کیسے کریں ہم؟ کوئی پوچھتا ہے؟ سنت طریقہ کیا ہے؟ بھئی ہر کام سنت کے مطابق کرنا چاہیے نا، تو شادی سنت کے مطابق کیوں نہیں کرتے ہم؟ اس میں 15 طرح کی رسمیں ہم کیوں کرتے ہیں؟ جو خالص رسمیں جس کا اسلام میں کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن وہ ہم کر رہے ہیں۔ کوئی خوشی سے کر رہا ہے اور کوئی مجبور ہو کر رہا ہے۔ کس کو اللہ نے بہت پیسہ دیا ہے وہ کہتا ہے میں خوشی سے کر رہا ہوں، اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ مجبور ہو کر رہا ہے۔ آپ کو اللہ نے پیسہ دیا، مثال کے طور پہ آپ اپنی بیٹی کی شادی میں 10 لاکھ خرچ کر سکتے ہیں یا 20 لاکھ خرچ کر سکتے ہیں۔ آپ کا بھائی غریب ہے یا آپ کی بہن غریب ہے، وہ اپنی بیٹی کی شادی پہ 20 لاکھ نہیں خرچ کر سکتی، اس کے لیے 2 لاکھ خرچ کرنا ہی بہت مشکل ہے۔ لیکن آپ جب 20 لاکھ خرچ کریں گے تو اس کا دل چاہے گا نا کہ میں بھی 20 نہیں تو 10 لاکھ خرچ کروں، تو پیسے کہاں سے لائے گی وہ؟ تو آپ ذریعہ بن رہے ہیں کہ وہ کسی طرح قرض ادھار لے کر پھر شادی کرائے۔ تو اگر آپ سنت کے مطابق کر لیں جس سے اللہ بھی خوش ہو جائے، اللہ کا رسول بھی خوش ہو جائے، برادری خوش ہو نہ ہو،
اس سے واسطہ نہیں. لیکن ہم نے تو خوش کرنا ہے برادری کو. ہم کبھی عالم سے نہیں پوچھتے کہ بھئی اس سے اللہ خوش ہوگا ناراض ہوگا. ہم اس کو دیکھتے ہیں یار فلاں میرا ماموں نہ ناراض ہو جائے, میرا چاچا نہ ناراض ہو جائے, میرا فلاں پڑوسی نہ ناراض ہو جائے, میرا بھتیجا نہ ناراض ہو جائے, میرا فلاں کولیگ ناراض نہ ہو جائے, میرا فلاں دوست ناراض نہ ہو جائے. سب کو خوش کرنا ہے. اب اس کے لیے ساری رسمیں کرنی ہے. اللہ ناراض نہ ہو جائے, اللہ کا رسول ناراض نہ ہو جائے, اس پر کوئی نہیں آتا آج. اب اتنی تقریر کرنے کے باوجود بھی اگر ہم عمل نہ کریں تو پھر تقریر بڑا تقریر ہے. کیا خیال ہے؟ تقریریں بہت ہوتی ہیں. اس وقت ہر مسجد میں تقریر ہو رہی ہے. کراچی میں نے سنا ہے کہ 6000 مسجدیں, اس وقت 6000 تقریریں ہو رہی ہیں. اور میرے خیال سے 6000 آدمی بھی پورے کراچی میں ان تقریروں کو سن کر اپنے آپ کو تبدیل کرنے کو تیار نہیں ہوں گے. کیونکہ اگر ایک مسجد میں ایک آدمی بھی مان جائے نا کہ میں نے اس پر عمل کرنا ہے, تو ہر مسجد 6000 میں 6000 آدمی ہو گئے نا. 6000 مسجد میں 6000 آدمی ہو گئے. تو 6000 آدمی تو پلٹنے چاہیے. لیکن ہم اپنے معاشرے کو دیکھ رہے ہیں کہ لگتا ایسا ہے کہ اتنے بھی نہیں بدل رہے. ایک پورے ہفتے کے دوران 6000 آدمی بھی اپنے آپ کو تبدیل کرنے کو تیار نہیں ہے.